چیپٹر 14 آئنسٹائن خدا کا چیف انجینئر۔ مشرقی یورپ کے یہودیوں میں زندگی کی خوشیوں اور غموں کو بیان کرنے کے لیے ایک میوزیکل کہانی اسٹیج کی جاتی ہے، جس میں پردہ اٹھنے کے بعد ایک بوڑھا یہودی چھوٹے سے گھر کی چھت پر بیٹھے سارنگی بجاتے دکھایا جاتا ہے۔ اس بوڑھے یہودی کو جب بھی اپنا ساز بجانا ہوتا ہے وہ چھت پر جا بیٹھتا ہے۔ چھت پر جانا خدا سے اس علامتی قرب کا اظہار ہے جو ایک یہودی اپنے خدا کے لیے محسوس کرتا ہے۔ یہودیوں کا خدا کے ساتھ بڑا عجیب رشتہ رہا ہے۔ یہ خود کو خدا کی چہیتی قوم سمجھتے ہیں۔ انہیں خدا کے ساتھ اپنے خصوصی تعلقات کا بہت ذوم رہا ہے۔ عہد نامہ عتیق یعنی تورات سے ظاہر ہوتا ہے جیسے خدا کو اسرائیلی قوم کے علاوہ کسی اور قوم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ خدا اسرائیلی بستی کا ایک باشندہ معلوم ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق خدا اسرائیلی بزرگوں یعنی انبیاء کے ساتھ باقاعدہ ایک رسمی عہد نامے کے ذریعے خود کو پابند کر چکا ہے کہ وہ ہمیشہ اسرائیلیوں کے ساتھ رہے گا، کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہر وقت احترام اور اطاعت کا رشتہ تو برقرار نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ یہودی گاہے بگاہے خدا سے الجھتے رہے۔ خدا کی حکم عدولی کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن اس سے خدا کے ساتھ یہودیوں کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دو طرفہ وقتی ناراضگی کے ساتھ وہ رشتہ پھر بحال ہو جاتا ہے، اس لیے خدا نے ان کا نام پیار سے اسرائیلی یعنی الجھنے والے رکھا ہے۔ آئنسٹائن کو بھی نہ صرف وائلن بجانے کا شوق تھا، بلکہ وہ بڑے مخصوص انداز میں اپنی تقریروں اور تحریروں میں خدا سے باتیں کرتا اور اس سے الجھتا نظر آتا ہے، اور یہ سلسلہ اس کی نوعمری سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وہ ابھی 18 سال کا ہی تھا وہ اپنے دوست کو لکھتا ہے، شدید محنت اور خدا کی قدرت پر غور و خوض کرنے والے فرشتے زندگی کی ہنگامہ آرائی میں میری رہنمائی کرتے ہیں، کبھی ہمت بندھوا کر، کبھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کروا کر، لیکن یہ سب کچھ بے رحمانہ شدتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی آئنسٹائن جب 40 سال کا ہوتا ہے، ساری دنیا میں اس کی تھیوری کی دھوم مچی ہوتی ہے، سائنسدان اس کی تھیوری پر اپنے تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک قطار موصول ہوتا ہے جس میں آئنسٹائن کو اطلاع دی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی میں خم اس کے عمومی نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے عین مطابق ہے، تو اسے ایک طالب علم پوچھتا ہے، سر اگر آپ کے نظریے کی تصدیق نہ ہو پاتی تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ آئنسٹائن نے بے ساختہ جواب دیا، پھر مجھے پیارے خدا پر بڑا افسوس ہوتا کہ میرا نظریہ تو بہرحال صحیح تھا۔ اس کے 2 سال بعد مئی 1921 میں آئنسٹائن کو پرسٹن یونیورسٹی میں ایک لیکچر کے دوران ایک تجربے کے نتیجے کی ایسی خبر پہنچائی گئی کہ اگر وہ سچ ہوتی، جو بعد میں سچ ثابت نہ ہوئی، تو اس کے نظریے کی تردید ہو جاتی۔ اس افواہ کو سن کر آئنسٹائن نے کہا، خدا لطیف ضرور ہے لیکن بد اندیش نہیں، یعنی سٹل از دا لارڈ بٹ ملیشیس ہی از ناٹ۔ آئنسٹائن کے منہ سے لفظ خدا کے کثرت استعمال پر ایک بار اس کے ایک ہم عصر نیلز بوہر نے اسے کہا، خدا کو بتانا بند کرو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسٹاپ ٹیلنگ دا گاڈ واٹ ٹو ڈو۔ انسان کے عروج کی کہانی میں نیوٹن اگر عہد نامہ قدیم یعنی تورات کی حیثیت کا حامل تھا تو آئنسٹائن کو عہد نامہ جدید یعنی بائبل کی حیثیت حاصل تھی۔ آئنسٹائن کا شعور اس کائنات کے علم میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کی زندگی اور اس کے کام میں ہمیں ایک خدائی فکر دکھائی دیتی ہے۔ 1942 میں جب آئنسٹائن 63 سال کا ہو جاتا ہے، وہ اپنے ایک ساتھی سائنسدان کو لکھتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پکڑے تاش کے پتوں کو دیکھنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں کر سکتا کہ خدا پانسا یعنی ڈائس کھیلتا ہے اور وہ ٹیلی پیتھی کے ذرائع کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ کوانٹم تھیوری کے مطابق ایسا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مندرجہ بالا واقعات ہمیں آئنسٹائن کو ایک ایسے آلے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو خدا کے پتوں یعنی کارڈز کو جھانکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ بحث و مباحثے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ 20ویں صدی تک کی تاریخ کا یہ عظیم سائنسدان جمعہ کے دن مارچ کے مہینے 1879 میں یہودی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا جس کا نام البرٹ رکھا گیا۔ وہ ایک آزاد خیال ایسا گھرانہ تھا جہاں نہ مذہبی شدت پسندی تھی، نہ اس گھر میں مذہبی مسائل اور خدائی فرمان زیر بحث آتے تھے، بلکہ البرٹ کا باپ اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہ یہودی رسوم ان کے گھر میں ادا نہیں ہوتی۔ البرٹ کو جب 6 سال کی عمر میں پرائمری اسکول میں داخل کرایا گیا تو اس وقت جرمن قانون کے مطابق اسکول کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مذہبی تعلیم لازمی تھی۔ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں آج بھی ایسا ہی ہے۔ البرٹ کے اسکول میں صرف کیتھولک دینیات پڑھائی جاتی تھی، چنانچہ گھر میں ایک دور کے رشتہ دار نے یہودی مذہب کی مبادیات پڑھانی شروع کر دیں۔ اسکول اور گھر کی مذہبی تعلیم نے آئنسٹائن کے اندر مذہبی شدت پسندی کا رجحان پیدا کر دیا، جیسا کہ اس عمر میں کچے ذہن کی وجہ سے نوجوان اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 11 سال کی عمر میں وہ اتنا جوشیلا ہو گیا کہ اس نے مذہبی کتب اور قوانین کا تفصیلی مطالعہ شروع کر دیا۔
مذہب کے زیر اثر اس نے سور کا گوشت بھی کھانا بند کر دیا۔ اس پر پرہیزگاری اور مذہبی جنون اس حد تک سوار ہوا کہ خدا کے حمد و ثنا میں اس نے مذہبی گیت بھی کہنے شروع کر دیے، جنہیں راستے میں وہ بڑے جوش و جذبے سے گایا کرتا تھا۔ لیکن مذہب کا یہ جوش 1 سال بعد ہی اس وقت اچانک ٹوٹ گیا جب نوجوان آئنسٹائن کا واسطہ اسکول میں سائنس کے مضمون کے ساتھ پڑھا۔ آئنسٹائن مذہب کے چھوٹ جانے کا ذکر خود ان الفاظ میں کرتا ہے: مقبول عام سائنسی کتب پڑھنے کے بعد میں جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ بائبل کی زیادہ تر کہانیوں میں سچائی نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ ایک مثبت آزاد خیال پسندی کی صورت میں ابھرا، جس کے ساتھ یہ تاثر بھی پیدا ہوا کہ ریاست نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دے کر کذب کی مرتکب ہو رہی ہے اور انہیں سوچے سمجھے دھوکے دے رہی ہے۔ یہ بڑا تباہ کن تاثر تھا، لہٰذا ہر اتھارٹی کے خلاف تشکیک کا احساس ابھرا۔ عقائد کے بارے شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے، وہ مقدس عقائد جو مخصوص سماجی ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رویہ تھا جس نے مجھے پھر کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بعد میں جب مجھے علت و معلول کے رشتوں کی ایک بصیرت مل گئی، میں اس سے بخوبی واقف ہوں کہ جوانی کا مذہبی بہشت جو اس طرح کھو گیا، پہلی کوشش تھی خود کو اپنی ذات کی زنجیروں سے آزاد کرانے کی، ایسے وجود سے آزادی جس پر کہنہ احساسات، امیدیں اور خواہشیں غالب ہوتی ہیں۔ دوسری طرف نگاہوں کے سامنے یہ عظیم کائنات تھی جو ہم انسانوں سے آزادانہ طور پر وجود رکھتی ہے، جو ہمارے سامنے ایک عظیم ابدی پہیلی کے طور پر کھڑی ہے، اور یہ کائنات کم از کم جزوی طور پر ہماری سوچ اور جانچ پڑتال کی رسائی میں ہے۔ اس دنیا پر غور و فکر نے مجھے چپکے چپکے آزاد کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے جلد ہی دیکھا کہ اپنی ذات سے باہر کی معروضی دنیا پر ذہنی گرفت اپنے امکانات کی حد تک میرے اندر کی آنکھوں کے سامنے شعوری اور غیر شعوری طور پر اعلیٰ نصب العین کی حیثیت سے تیرنے لگی۔ اس طرح ماضی اور حال کے وہ تمام بصیر لوگ جو باعث تحریک ہوئے تھے، ایسے دوست ہو گئے جو کھو نہیں سکتے تھے۔ اس نئی جنت کی طرف جانے والی راہ مذہبی جنت کے راستے کی طرح آرام دہ تھی اور نہ ہی اس جیسی دلربا، لیکن یہ راہ خود کو قابل بھروسہ ثابت کر چکی تھی، اور مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا اس کے انتخاب میں۔ آئنسٹائن نے سائنس کی دنیا میں داخل ہوتے ہی مذہب کے چھوٹ جانے کے جن تاثرات کا نہایت خوبصورتی سے اظہار کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سوچنے سمجھنے والا ذہن مذہب کو ذرا سا بھی ناقدانہ نظریے سے دیکھے تو اندھے عقائد اور زمانہ جاہلیت کے تصورات پر مبنی مضبوط عمارت نہایت کھوکھلی نظر آنے لگتی ہے۔ تقدیس کی تنگ اور اندھی دنیا سے باہر نکل کر ہی انسان فطرت کے ساتھ باہمی مکالمے کا آغاز کر سکتا ہے۔ عقائد کی زنجیروں سے آزاد ہو کر انسانی فکر کو آزاد ماحول میں ذقن میسر آتی ہے، اس سے فطرت کے مخفی اسرار کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ علمی جنت کا یہ سفر مذہبی جنت کے دل لبھانے والے رستے سے کس قدر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں خدا والا ریڈی میڈ آسان نسخہ موجود نہیں ہوتا جو کائنات کی تسخیر اور تفتیش کی بجائے پوجا پاٹ میں لگا دیتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں خود ہی سوال کرنا ہے اور اس کا جواب بھی اس کائنات کو ہی میڈیم بنا کر اپنی دماغی صلاحیتوں سے حاصل کرنا ہوتا ہے، تب جا کر پر حقائق علم کی جنت میسر آتی ہے۔ مذاہب فطرت کے مقابل انسان کو حقیر اور کمزور قرار دینے کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن سائنس انسان کے اندر بھروسہ اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔ وہ انسان کو سر اٹھا کر خدا سے ہم کلام ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، جس سے انسان مادے کی اندرونی اور بیرونی لامحدود حیرتوں سے بھری دنیا میں بنفس نفیس سفر کر کے اپنی دنیا کو خوب تر بنانے کی سعی کرتا ہے، جبکہ عقائد زدہ لوگ خیالی اور خوابی دنیا کی ذہنی لذت میں ڈوب کر اس قیمتی زندگی کو برباد کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن کو اپنے دور شباب کی مذہبی بہشت کے چھوٹ جانے اور سائنس کی دنیا کے انتخاب پر زندگی بھر افسوس نہ ہوا۔ 1905 میں جب آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ کے شہر برن کے دفتر رجسٹری اعجازات میں کلرک تھا تو اس نے یکے بعد دیگر علم طبیعیات کی دنیا میں انقلاب برپا کر دینے والے نظریات پیش کیے۔ ان میں سے ہر ایک تھیوری آئنسٹائن کو 20ویں صدی کا عظیم سائنسدان بنانے کے لیے کافی تھا، لیکن اسے اپنی اکیڈمک پوزیشن حاصل کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی ایک وجہ اس کا یہودی النسل ہونا بھی تھا۔ گو کہ آئنسٹائن اپنی نوجوانی میں ہی چرچ اور سناگاگ یعنی یہودی عبادت گاہ کی کٹر عقیدہ پرستیوں سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہ سن بلوغت سے ہی تصور مذہب کے بارے اکثر و بیشتر اپنے خیالات کا اظہار اپنی تحریروں اور تقریروں میں کر دیا کرتا تھا۔ 1936 میں جب اس کی عمر 57 سال ہو چکی تھی، ایک نوجوان لڑکی نے اپنے خط میں یہ سوال کیا، کیا سائنسدان بھی دعائیں مانگتے ہیں یعنی پرے کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ آئنسٹائن کا جواب تھا، ایک سائنسدان کے لیے اس یقین کی طرف مائل ہونا بہت مشکل ہوگا کہ حالات و واقعات کا سلسلہ پرستش اور دعاؤں کے زیر اثر تبدیل ہو سکتا ہے۔
دعا تو فقط ایک خواہش کا نام ہے جسے ایک خیالی ماورائی ہستی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہر ایک شخص جو سنجیدگی سے سائنسی سرگرمی میں ملوث ہے اسے فطرت کے نظام سے ایک ایسی روح کا احساس ضرور ہوتا ہے جو انسان سے بے انتہا اعلیٰ و عرفہ ہے اور جس کے سامنے انسان کو اپنے طبعی اور فطری ذوف کے ساتھ انکسارانہ طور پر سر نگوں کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سائنسی مشغولیت و استغراق بھی ایک خصوصی قسم کے مذہبی احساسات کی طرف لے جاتی ہے جو عام لوگوں کی مذہبیات سے بنیادی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا خط کی روشنی میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا آئنسٹائن مذہبی تھا تو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ ہاں اس خصوصی مفہوم میں جس کا ذکر اس نے خود کیا ہے، اور نہیں اس روایتی اور مروجہ مذہب کے معنوں میں جس پر عام لوگ یقین کیے بیٹھے ہیں۔ آئنسٹائن اس بات کو صاف کر دیتا ہے کہ روایتی عقائد کے مجموعے اور نظام سائنس کے لیے ناقابل قبول ہیں اور ان کا سائنس سے بنیادی اور اساسی اختلاف ہے، لیکن جہاں تک انسان کے روحانی احساسات کا تعلق ہے، لا ابتدا و لا انتہا کائنات کے سلسلوں کا علم و ادراک بھی انسان کے شعور میں ایک گہری کومل کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ گویا آئنسٹائن اس بات کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے کہ روایتی خیالی خدا کے ایمان کے بغیر کسی طرح کا کوئی روحانی خلا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سائنس کا صداقت بھرا علم اسے کہیں زیادہ معتبر اور مثبت طریقے سے پر کر دیتا ہے۔ ملا کی اذان اور سائنس کی اذان اور کا ذکر آئنسٹائن کے 1930 کے ایک اور مضمون میں بھی ملتا ہے جس میں وہ خود کو ایک گہرا مذہبی آدمی قرار دیتا ہے۔ کسی ایسی شے کے علم کا احساس جس کے اندر سے ہم نہیں گزر سکتے، لیکن وہ اس عمیق فراست اور نہایت تابندہ ادراکی صلاحیتوں کی زد میں ہے جو ہمارے ذہنوں کو میسر ہے، اور یہی علم اور جذبہ مل کر سچی مذہبیت پیدا کرتی ہیں۔ صرف اس مفہوم میں اور فقط اکیلے انہی معنوں میں میں ایک گہرا مذہبی آدمی ہوں۔ میں ایک ایسے خدا کے تصور پر ایمان نہیں کر سکتا جو اپنی مخلوقات کو جزا و سزا دیتا ہے یا وہ بھی ویسی ہی مرضی و منشا رکھتا ہے جیسی کہ ہم مالک ہیں۔ میں کر سکتا ہوں نہ میں کرنا چاہوں گا ایک ایسے فرد کا تصور جو جسمانی موت کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ کمزور روحوں کو خوف اور فضول قسم کی انانیت یعنی ایگوئزم کے نتیجے میں پیدا ایسے خیالات کو پالنے دیجیے۔ میں کائنات کی پراسرار ابدیت اور اس عالم کی شاندار ساخت کے علم اور مشاہدے سے ہی مطمئن ہوں۔ انسانی تاریخ کا یہ عظیم سائنسدان باتوں باتوں میں مذہب کی پیدا کردہ کوتاہ نظری کے مقابلے میں سائنس کی اعلیٰ بصیرت کو کتنے عام فہم اور جچے تلے الفاظ میں سامنے لاتا ہے، جس سے سائنسدان اور صوفی ایک ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ زندگی کو جیسی ہے ویسی ہی اسے کائنات کے تناظر میں رکھ کر دیکھتا ہے، نہ فطرت کی لامحدود پنہائیوں سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، اور نہ ہی اجر و ثواب کا متمنی۔ اس کے لیے تو خدا یعنی کائنات کی آگہی اور شعور ہی کافی ہے۔ آگے چل کر آئنسٹائن کہتا ہے، اس ساری کائنات کا علم تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، البتہ اس کے جزوی علم کو پانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینی چاہیے، خواہ وہ علم اس کائنات کے مقابل کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وہ علم اس عقلی استدلال یعنی ریزن کی بنیاد پر ہوگا جسے فطرت خود آشکار کرتی ہے۔ آئنسٹائن اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ کائنات پر مکمل عبور منطقی اور فلسفیانہ طور پر ناممکن نظر آتا ہے۔ جب حد ہی کوئی نہیں تو پھر اسے مکمل فتح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن انسان کو دنیاوی جزوی علم وسیع تر کرنے کے لیے ہر آن مصروف پیکار رہنا چاہیے۔ کسی علم کا خود کو مکمل اور حرف آخر کہنا بذات خود سب سے بڑی جہالت ہے، اور جہالت عقل سے بہرحال نہیں پھوٹتی۔ عقل اس مادے کی مخصوص ترتیب و تنظیم اور ارتقائی عمل کی ایسی پیداوار ہے جو عین قوانین فطرت کے مطابق تشکیل شدہ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں عقل اور کائنات کی طول موج یعنی ویو لینتھ ایک جیسی ہیں، جس سے عقل اس کائنات کی ترتیب و تنظیم کا عین فطرت کے مطابق ادراک کر لیتی ہے۔ عقل سے جدا کوئی دوسرا ذریعہ علم کائنات کی حقیقتوں سے ٹکرانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں قیاس فرضی اور اندھے عقائد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انہیں عقل سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے، مبادا وہ ان کا پول کھول دے۔ 1930 کے ہی ایک اور مضمون میں آئنسٹائن مذہبی خیالات اور مذہبی اداروں کو خوف کی پیداوار قرار دیتا ہے۔ قدیم انسان کے اندر جو مذہبی خیالات پیدا ہوئے وہ ان تمام خوفوں کی پیداوار تھے جن سے اس کا سامنا ہوتا تھا۔ بھوک کا خوف، وحشی جانوروں کا خوف، بیماری اور موت کا خوف۔
چونکہ انسان اس وقت اپنی زندگی کے اس مرحلے پر تھا جہاں انسان کی علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتوں کی تفہیم کی سطح بہت معمولی سی تھی۔ انسانی ذہن خیالی پیکر تخلیق کرتا جو کم و بیش خود اس سے ہی مشابہ تھے، وہ ان ارادوں اور اعمال کی نمائندگی کرتے جن پر ان سارے پرخوف واقعات کا انحصار تھا۔ چنانچہ انسان کی کوشش ہوتی کہ وہ ان پیکروں کی شفقت اور نوازشات حاصل کرے اور اپنے ہی ذہن کے پیدا کردہ خیالی پیکروں کی خوشنودگی کے لیے پرستش کی رسومات ادا ہونے لگی۔ انہیں منانے اور راضی کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنے لگا۔ فانی بشر نے دیوتاؤں کو سنوارنا اور سجانا شروع کر دیا۔ خوف کی کوکھ سے جنم لینے والے مذاہب کو اس طبقے نے انتہائی درجے تک پختہ کیا، جس نے خود کو لوگوں اور ان پیکروں کے درمیان، یعنی جن سے لوگ خوف کھاتے تھے، ثالث کے طور پر پیش کر دیا اور یوں عام لوگوں پر اپنی برتری قائم کر لی۔ بارہا یوں بھی ہوا کہ زعماء، سرداروں اور حکمرانوں یا مراد یافتہ طبقے نے اپنی دنیاوی اختیارات کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشوائیت کے اعمال اور ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں تاکہ خود کو زیادہ محفوظ کر لیا جائے، یا پھر سیاسی حکمران اور مذہبی پیشوا اپنے اپنے مفادات کے مشترک مقاصد کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پر آئنسٹائن ایک سائنسدان ہی نہیں رہتا بلکہ وہ علم انسانیات، تاریخ اور تہذیبی ارتقاء پر ایک نہایت گہری نظر رکھنے والے ماہر کے طور پر بھی سامنے آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کا تصور انسانی واہمہ کی پیداوار تھی اور پھر کس طرح مذہبی پیشواؤں اور حکمرانوں نے اسے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک اور جگہ آئنسٹائن جدید انسان کی زندگی میں مذہب کے رول کے بارے میں لکھتا ہے، انسانی زندگی کا کیا مطلب؟ اس سوال کا جواب پانے کا مطلب ہی مذہبی ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اگر اپنی اور دیگر مخلوقات کی زندگی کو بے معنی سمجھے گا تو نہ صرف وہ خود خوش نہ ہوگا بلکہ بذاتِ زندگی کے لیے غیر موزوں بھی ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب کے داعی اس پر بڑا اتراتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں معنی بھر دیتا ہے۔ مزید برآں خدا کے تصور کے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اور انسان اپنے اندر ایک خلا محسوس کرے گا کہ آخر میری ہستی اور اس کائنات کا سارا ہنگامہ کس لیے ہے۔ زندگی کی مقصدیت کے مسئلے کو آئنسٹائن نے بڑی خوبصورتی اور نہایت سادگی سے بیان کر دیا ہے کہ آج کے انسان کا شعور علم اور تہذیب کی جس سطح پر پہنچ چکا ہے، وہاں سے اپنی زندگی میں مقصدیت کو پانے کے لیے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں۔ سوال بڑا سادہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی اور گرد و پیش کی دنیا کو بیکار سمجھنے لگے تو بطور انسان خود اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ انسان کی ہزاروں سال کی تہذیبی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انسان نے ہر مرحلے میں خود کو پہلے سے برتر ارتقائی سطح تک پہنچایا ہے۔ اپنے اندر پائی جانے والی خود غرضی اور درندگی کی حیوانی جبلتوں پر اس کے شعور اور فکر کی قوتیں ہمیشہ غالب رہی ہیں۔ انسان کے اندر سے فکر و عمل کی تخلیقی قوتوں کا جو سوتا پھوٹ رہا ہے وہ کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ مفکروں، فلاسفروں، صوفیوں، محققین اور سائنسدانوں نے بے لوث محنت شاقہ کی جو روشن مثالیں قائم کی ہیں، ان کے سلسلے کبھی کم نہ ہوں گے۔ اپنے اور ماحول کو خوبصورت بنانے اور انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے تجسس کی جبلت خلقی طور پر انسان کے اندر موجود ہے، چنانچہ اس کی زندگی سے مقصدیت کا احساس کبھی خارج نہ ہوگا۔ انسان تو کیا، اس کائنات میں کوئی عمل بے مقصد واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق یہ ہے کہ کائنات کے اندر مقصدیت ارادی اور شعوری نہیں ہے۔ علت و معلول کا لامحدود عمل خود بخود ایک طرح کی مقصدیت اور تناسب قائم کیے رکھتا ہے، جبکہ انسان شعوری طور پر باہمی بقائے حیات کو قائم رکھنے اور اپنی تخلیقی جبلی صلاحیتوں کی تسکین میں بامقصد زندگی کے معنی حاصل کرتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ انسان کی مقصدیت خود آگہی میں مضمر ہے۔ موت و حیات کے مذہبی عقائد کی روح سے پائیدار مقصد حیات واضح نہیں ہوتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ تصور خدا کی بیساکھی نے انسانیت کو گمراہی و درندگی سے باز رکھنے میں کبھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ مختلف عقائد رکھنے والوں کے درمیان فرقہ وارانہ تصادموں میں خدا کے نام پر جس درندگی اور انسانیت کشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس سے ہر باخبر شخص واقف ہے۔ مذہب انسان کے اندر کوئی وسیع تر مقصد حیات پیدا کرنے میں اس لیے بھی قاصر لگتا ہے کہ اس میں خدا اور انسان تک کا باہم رشتہ جزا اور سزا کے عنصر کی وجہ سے بے غرض نہیں رہتا۔ ایسے میں انسانی زندگی میں کوئی اعلیٰ تر مقصد اور خوبصورت باہمی رشتوں کے قیام کا دعویٰ غیر منطقی ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نکات ہیں جنہیں آئنسٹائن کمال فن سے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ 1950 میں آئنسٹائن کا برلن میں اس کے گھر سائنس اور مذہب کے موضوع پر انٹرویو میں جو پہلا سوال کیا گیا
وہ امریکی سائنسدانوں کے ایک اجلاس میں اٹھائی جانے والی اس تجویز کے بارے میں تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سائنس خدا کی اب ایک نئی تعریف یعنی ڈیفینیشن پیش کرے۔ آئنسٹائن نے برجستگی سے جواب دیا، بالکل مزے کا خیز بات۔ آئنسٹائن نے چھوٹے سے کلمے سے ہی بڑا بامانی جواب دے دیا۔ چنانچہ اس سے پھر پوچھا گیا کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ سائنس انسان کی روحانی مدد اور انسپریشن کا بیڑا اٹھائے کہ آج روایتی مذہب ایسا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ آئنسٹائن کا جواب تھا، میرا خیال ہے کہ سائنس کی دنیا میں تمام نفیس غور و فکر یا سوچ بچار ایک طرح کے گہرے مذہبی احساسات سے اٹھتا ہے، اور ایسے احساسات کے بغیر سوچ بچار مفید بھی نہیں ہوتی۔ میرا یہ بھی یقین ہے کہ اس طرح کی مذہبیت جیسی آج کی سائنسی تحقیق میں محسوس کی جا رہی ہے ہمارے دور کی واحد تخلیقی مذہبی سرگرمی ہے۔ البتہ سائنسی تھیوریوں کا مواد بذات خود پرائیویٹ طرز زندگی کے بارے کوئی اخلاقی بنیادیں فراہم نہیں کرتا۔ آئنسٹائن نے سب سے پہلے تو اس بات سے انکار کیا کہ سائنس انسان کی روحانی تشفی اور رہنمائی کے لیے مذہب کا متبادل رول ادا کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سائنس مذہب کی طرح اٹل اور ناقابل تغیر فارمولے پیش نہیں کر سکتی، وہ کائنات کو سمجھنے کی انسانی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ اب سائنس سے باہر سماجی علوم کا کام ہے کہ وہ سائنس کے دیے ہوئے اس کائنات کی تفہیم کی روشنی میں زندگی کو محیط دیگر سوالوں کا جواب تلاش کرے۔ فزیکل سائنس کے علوم انسانی اتنی بصیرت پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنی روحانی اور نہایت لطیف ذہنی دنیا کو چھوڑ کر انسان کی روحانی رہنمائی کا منصب نہیں سنبھال سکتے۔ دوسرے، آئنسٹائن نے سائنسی لیبارٹریوں میں ہونے والے کام کو واحد مذہبی سرگرمی قرار دے کر دنیا بھر کے عبادت خانوں میں واقع ہونے والے پوجا پاٹ کے مذہبی افعال ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آئنسٹائن جانتا ہے کہ عبادت خانوں میں جو اعمال یعنی ایکسرسائزز انجام دی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی بنیاد واہمہ یعنی سپرسٹیشن اور بے علمی یعنی ایگنورنس کے سوا کچھ نہیں۔ ان مقدس میکانیکی اعمال کو خدا سے قریب ہونے کا فعل کہا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا سے حقیقی قرب کے مزے لیبارٹری میں بیٹھا سائنسدان اٹھا رہا ہوتا ہے، جبکہ عقائد نظام قدرت سے دور بے عملی کی حالت میں خدا کے خیالی تصور سے ہی بہلائے رکھتے ہیں۔ دیواریں کھڑی کر کے خدا کے گھر بنا لیے جاتے ہیں، جبکہ خدا کا حقیقی گھر ہمارے سامنے پھیلی ہوئی لامحدود فطرت اور کائنات ہے، جہاں بقول آئنسٹائن سائنسدان محو عبادت ہوتا ہے۔ آئنسٹائن سے اسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جہاں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ چرچ ہیں اور خاص طور پر انگریزی بولنے والے ملکوں میں، وہاں سائنس کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، جبکہ یہودیت جو بڑا منظم مذہب ہے کی طرف سے سائنس کی مخالفت نہیں پائی گئی۔ آئنسٹائن کے مطابق اسے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ایسا کیسے ہوا۔ یہودی مذہب کسی بھی دوسرے نظریے سے زیادہ زندگی کو ترقی و ارتقاء کی بلند سطحوں پر ڈالنے کا نام قرار دیتا ہے۔ یہودیت عقائد کے معاملے میں تنگ نظم و ضبط کی تلقین نہیں کرتی جو کسی شخص کی زندگی کے بارے ذاتی نقطہ نظر پر اثر انداز ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان کے اصطلاح کے مقبول عام مفہوم میں یہودی مذہب اپنے لوگوں سے کسی ایمانی عمل یعنی ایکٹ آف فیتھ کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہبی نظریے اور سائنس کے نقطہ نظر میں کبھی تصادم نہیں رہا۔ آئنسٹائن یوں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو مذہب ضابطۂ حیات بن کر اپنے ماننے والوں کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا اور ان سے فکر و عمل کی شخصی آزادی چھین لے گا، وہ قوم نہ کبھی سائنس میں ترقی کر سکے گی اور نہ اقوام عالم میں کسی باعزت مرتبے پر فائز ہو سکے گی۔ مذہب کو عقیدے اور روحانی رسومات تک محدود رہنا چاہیے۔ آج کوئی قوم اگر مذہب کو ضابطۂ حیات بنانے کی کوشش کرے گی تو اس کے پاس نہ کوئی ضابطہ رہے گا اور نہ حیات۔ وہ ہر مسئلے کے اختلافی اور متضاد پہلوؤں میں الجھ جائے گی۔ علم، شعور، دنیا اور زندگی کے تقاضے اسے آگے لے جانے پر اکسائیں گے اور کہنہ ضوابط اور رجتی رویوں میں تبدیلی کے متقاضی ہوں گے، لیکن مذہبی پیشوائیت اور ضابطۂ حیات مذہب کا بھرم وقت کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کو روکے رکھے گا۔ آج کی دنیا میں پیچھے رہ جانے والی اقوام میں وہی ترقی کے نقشے پر ابھر رہی ہیں جن کے پاؤں اور ذہن مذہبی ضابطۂ حیات کے مقید نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب نے انسانی تاریخ کے عظیم ترین مفکر، فلاسفر اور سائنسدان پیدا کیے۔ حریت فکر کی روایت کے بغیر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ چنانچہ جو قوم اس پرفریب مغالطے سے باہر نہیں نکلے گی کہ مذہب زندگی کے ہر معاملے پر محیط ہے، پسماندگی، ذلت اور بحرانوں کی قید سے آزاد نہیں ہو سکے گی۔ کوئی قوم جب مذہبی عقیدے کو ضابطۂ حیات سمجھنے لگتی ہے تو وہ تنگ نظری کی ایسی گہری کھائی میں گرتی ہے جس کی مثال ہم خود ہیں۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام ہم میں پیدا ہوتا ہے تو اسے مختلف الطرز عقیدے کا حامل ہونے کی بنا پر کافر قرار دے کر ذلت کی جاتی ہے اور ملک کے اندر اس کے لیے کام کے مواقع تنگ کر دیے جاتے ہیں۔
ادھر یہودی قوم کو دیکھیے کہ وہ کھلے عام روایتی خدا اور مروجہ مذہب کو مسترد کر دینے والے سائنسدان آئنسٹائن کو اسرائیل کا صدر بننے کی دعوت دیتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ تم اپنی لیبارٹری میں رہ کر ہی صدارت کے فرائض سر انجام دینا۔ کچھ تحریروں میں آئنسٹائن اپنے مخصوص مذہبی احساسات کے اظہار کے لیے کائناتی مذہب یعنی کاسمک ریلیجن کی اصطلاح بھی استعمال کرتا ہے۔ آئیے آئنسٹائن کے اپنے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے سامنے جو خود اس سے بالکل عاری ہو، اپنے خصوصی قسم کے مذہبی احساسات کی تفسیر بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ کسی ایسے خدا کے تصور کا کوئی واسطہ نہ ہو جو انسانی خصوصیات رکھتا ہو۔ تمام ادوار کے مذاہب کے اعلیٰ افراد اسی طرح کے مذہبی احساسات سے خود کو ممتاز کرتے رہے ہیں، جس میں کوئی کٹر مذہبی تحکم و عقیدہ یعنی ڈوگما نہیں ہوتا اور کسی ایسے خدا کا تصور بھی نہیں کیا جاتا جو انسان جیسا ہو۔ لہٰذا کوئی عبادت گاہ اور مذہبی پیشوائیت یعنی چرچ بھی نہیں ہو سکتی جس کی بنیادی تعلیمات اس شخصی خدا کی اساس پر ہوں۔ لہٰذا ہر زمانے میں انہی افراد میں سے جنہوں نے مذہب سے ہٹ کر سوچ اپنائی اور ان پر کفر کے فتوے لگے، ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس طرح کے اعلیٰ نفیس روحانی احساسات کے حامل تھے اور جنہیں ان کے ہم اثروں نے دہریہ و ملحد قرار دیا۔ انہی میں صوفی اور سنت لوگ بھی شامل ہیں۔ اس روشنی میں دیکھیے تو آپ کو ڈیموکریٹس، سپینوزا اور فرانکس آف اسیسی ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ چنانچہ ان کائناتی روحانی احساسات سے اس شخص کو کس طرح آگاہ کیا جا سکتا ہے جس میں خدا کا کوئی معین شخصی تصور ہی نہ ابھرتا ہو اور اس میں کوئی مذہبی ضوابط و عقائد بھی موجود نہ ہو۔ میرے نقطۂ نظر کے مطابق سائنس اور آرٹ کا یہ سب سے اہم ترین کام ہے کہ وہ ایسے احساسات کو زندہ اور اجاگر کرے ان لوگوں میں جو اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم روایتی مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کے سوال سے ایک بڑے ہی مختلف تصور تک پہنچ گئے ہیں۔ جب کوئی مادے کو تاریخی حوالے سے دیکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ سائنس اور مذہب کو ناقابل مصالحت حریفوں کے طور پر پائے، اور ایسا ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے کیونکہ ایک ایسا آدمی جسے مکمل طور پر یقین ہو کہ کائنات کے اندر علت و معلول کا لامحدود سلسلہ کار فرما ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل میں کسی ایسی ہستی کے بارے میں خیال دل میں نہیں لا سکتا جو واقعات کے رستے میں اچانک اپنی مرضی سے مداخلت کر دیتی ہو، اور نہ ہی خوف کے پیدا کردہ مذہب سے اس کا کوئی واسطہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی اخلاقی اور سماجی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق۔ چنانچہ یہ دیکھنا بڑا آسان ہے کہ کیوں مذاہب کے ادارے ہمیشہ سائنس کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے ہیں اور اس کے عاشقوں کو ایذائیں پہنچاتے رہے ہیں۔ اس کے برعکس میں جس کائناتی مذہبیت کی بات کرتا ہوں وہ مضبوط ترین اور شریف ترین جذبہ محرکہ ہے سائنسی تحقیق کرنے کا۔ میرے ایک ہم اثر نے بالکل صحیح کہا ہے، آج کے مادہ پرستانہ دور میں سنجیدہ سائنسی کارکن ہی حقیقت میں گہرے مذہبی افراد ہیں۔ اقتباس بالا میں آئنسٹائن کے ان مخصوص روحانی احساسات کا ذکر ہے جن سے علم و دانش اور شعور و ادراک کے اعلیٰ تر مقام پر ہر شخص دوچار ہوتا ہے، اور جہاں پر مولوی، پنڈت اور پادری کا بتلایا ہوا نہایت بھونڈا اور غیر سائنسی مذہبی تصور قطعی ناقابل قبول ہو جاتا ہے، جس میں خدا بندوں جیسے اوصاف اور حرکتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ آئنسٹائن کا اپنے مخصوص مذہبی نوعیت کے احساسات کے ساتھ کائناتی کا لفظ لگانا بڑے عمیق معنی رکھتا ہے۔ عقائد کی سب سے بڑی مشترکہ خرابی جو انسانیت کے لیے نہایت تباہ کن ہوتی ہے، ذہنوں میں تنگ نظری پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہر مذہب اپنے ماننے والوں کی سوچ اور فکر کا دائرہ محدود کر دیتا ہے۔ سائنسی علم اور صداقت تک رسائی ذہن کو صرف کھلی فضا مہیا کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ فکر اور سوچ کو محدود کرنے کا یہ عمل ہمہ جہت یعنی آل راؤنڈ ہوتا ہے۔ چنانچہ معاملہ سماجی، ثقافتی، سیاسی افراد کے مابین تعلقات کا مسئلہ ہو یا بین الاقوامی، مذہب کا پیدا کردہ تعصب اور کوتاہ فکری ہر مقام پر سر اٹھاتی ملے گی۔ مذہب سوچ کے گرد دائرے اور دیواریں کھڑی کرتا ہے، جبکہ سوچ کو فطری طور پر صداقت تک پہنچنے کے لیے لامحدود سلسلوں میں اترنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیوں، مفکروں اور سائنسدانوں کا دل بھی آسمانوں جیسا لامحدود ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن کے احاطے میں دنیا اور کائنات کے وسیع سلسلے سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں میرے اور تیرے، قرب و دور اور اپنے پرائے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، وہ اشیاء کو مربوط سلسلوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فکر کے اندر یہ لامحدودیت زمان و مکان کے ہر طرف عمودی اور افقی جانب چلتی ہے۔
چنانچہ صداقت کا ایک مربوط نظریہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کے برعکس مذہب کی سوچ نہ صرف یک رخی ہوتی ہے بلکہ اس میں بھی آپ کو زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسے میں صداقت کہاں مل سکتی ہے اور وسعت قلبی کہاں پیدا ہوگی؟ اس کے لیے فکر کو لامحدود کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آئنسٹائن اپنے مذہبی احساسات کے اظہار میں سماوی یعنی کازمک کا لاحقہ لگاتا ہے۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائن بتکرار سائنسی کارکنوں کو ہی فقط مذہبی افراد گردانتا ہے اور مذہب کے روایتی ٹھیکیداروں اور پیروکاروں کی مذہبی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کی نظر میں خدا کو بے لوث چاہنے اور اسے پانے کی تمنا میں بےتاب سائنس کی لیبارٹریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے نئے مذہبی احساسات کے ساتھ آئنسٹائن مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے سے متصادم نہیں سمجھتا بلکہ اس کے خیال میں تو انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بشرط یہ کہ مذہب اندھے عقائد کی بجائے سائنسی تحقیق و تفتیش کی کوکھ سے جنم لے۔ آئنسٹائن کا جو مفہوم مذہب ہے وہ مولوی سے بالکل جدا ہے، وہ اسے بار بار مسترد کرتا ہے۔ چنانچہ سائنسدان ہی صحیح طور پر عالم دین کہلانے کے حقدار ہیں۔ اپنے اپنے مذاہب کے مخصوص حلیے بنائے اور چوغے پہنے پیشوا جہالت کے چلتے پھرتے تودے ہیں جن سے خاص طور پر ترقی پذیر اقوام کے عوام کی زندگی اور مستقبل سخت خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ان ہی اقوام کو سب سے زیادہ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ پرسٹن یونیورسٹی کے ایک مذہبی سیمینار میں مئی 1939 کی آئنسٹائن کی ایک تقریر سے ایک اقتباس حاضر ہے۔ پچھلی صدی میں یہ بات وسیع پیمانے پر گھر کر چکی تھی کہ علم اور عقیدے کے بیچ ایک ناقابل مصالحت تصادم ہے۔ ترقی یافتہ اذہان کے حامل افراد میں یہ رائے کافی عام ہو چکی تھی کہ عقیدے کی جگہ علم کو دے دی جائے۔ عقیدہ چونکہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ توہم پرستی پر کھڑا ہوتا ہے، چنانچہ اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ اس نظریے کا کمزور نقطہ تاہم یہ ہے کہ وہ تمام یقین کامل جو ہمارے کردار اور قوت فیصلہ کے لیے ضروری ہے، انہیں مکمل طور پر ٹھوس سائنسی طریقوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسی طریقہ کار میتھڈ ہمیں اس کے علاوہ اور پرے کچھ نہیں سکھا سکتا کہ حقائق ایک دوسرے سے کیسے مربوط اور مشروط ہیں۔ اس میدان میں میں انسان کی جری کوششوں اور کارناموں کو کسی طرح کم تر نہیں کرنے والا، لیکن یہ مساویانہ طور پر واضح ہے کہ کیا ہے کا علم براہ راست اس کا دروازہ نہیں کھولتا کہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک شخص کیا ہے کا بڑا واضح ترین اور مکمل ترین علم رکھ سکتا ہے، لیکن اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس سے یہ اخذ کر سکے کہ انسانی خواہشوں کا بالآخر منزل مقصود یعنی گول کیا ہونا چاہیے۔ معروضی علم کچھ مقاصد کے لیے بڑے طاقتور ہتھیار مہیا کرتا ہے، لیکن بذات خود آخری مقصد یعنی الٹیمیٹ گول اور اس تک پہنچنے کی خواہش کسی دوسرے ذریعے یعنی سورس سے آنی چاہیے۔ یہاں ہمارا سامنا وجود کے بارے خالص عقلی نظریات کی اپنی حدود یعنی لمٹ سے پڑتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ان بنیادی مقاصد کی اتھارٹی کہاں سے کی جائے گی، کیونکہ ان کا صرف عقل سے جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، نہ انہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کوئی صرف یہی جواب دے سکتا ہے کہ یہ ایک صحت مند معاشرے میں ان طاقتور روایات کی طرح وجود رکھتے ہیں جن کی جھلک افراد کی قوت فیصلہ، ان کی آرزوؤں اور ان کے کردار میں نظر آتی ہے۔ یہ کسی دلالت سے وجود میں نہیں آتے بلکہ بذریعہ الہام افشائے حقیقت ہوتی ہے۔ طاقتور شخصیات کے میڈیم سے کسی فرد کو انہیں پرجواز ثابت کرنے پر مصر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی محض فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئنسٹائن ہمیں یہاں پر مابعد طبیعیات کو بھی کسی حد تک جگہ دیتے نظر آتا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ دیکھا بالآخر سائنس کو بھی مذہب کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ آئنسٹائن کے مابعد طبیعیات کی پہلی شرط مروجہ مذہب اور کلاسیکل تصور خدا کی نفی ہے۔ صاف ظاہر ہے انسانی زندگی کے دیگر سماجی، ثقافتی، جمالیاتی، نفسیاتی اور اخلاقی معاملات کو فزکس، کیمسٹری یا بقول آئنسٹائن خالص سائنس سے تو حل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کا تعلق خالص سائنس سے باہر کے انسانی علوم سے ہے، لیکن ان علوم کی رہنمائی بھی اندھے اور ناقابل تغیر عقائد سے نہیں بلکہ خالص سائنس کے دیے ہوئے مجموعی شعور سے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خالص سائنس سے ان کا براہ راست تعلق نہ ہونے کے باوجود ان میں جو رویہ اپنایا جائے گا وہ سراسر سائنسی ہوگا۔ چنانچہ اسے سائنسی مابعد الطبیعیات یعنی سائنٹیفک میٹا فزکس کہا جا سکتا ہے۔ کوئی ذی شعور انسان مادے کے نہایت لطیف اور روحانی پہلوؤں سے امغاز نہیں برت سکتا، اور نہ ہی انسان کو روبوٹ قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی زندگی کو محض میکانیکی عمل سے سمجھا جا سکتا ہے،
لیکن یہ میٹا فزکس ایک ایسے روشن اور آزاد خیال انسان کی ہوگی جو خالص سائنس کے دیے ہوئے نظریے کائنات سے مسلح بھی ہوگا اور نئے سے نئے انکشافات اور تسخیر کائنات کے عمل کے ساتھ اپنے رویوں اور فکر و نظر میں تبدیلیاں بھی کرتا رہے گا۔ کوئی قاعدہ اور قانون حرف آخر نہ ہوگا، گویا اپنے آپ کی آخری اتھارٹی بالآخر انسان خود ہی ہوگا۔ جہاں تک آئنسٹائن کی اس بات کا تعلق ہے کہ الہام سے ہی افشائے حقیقت ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الہام کبھی خلا میں نہیں ہوتا، اس کے پس منظر اور پیش منظر میں مخصوص مادی حقائق اور ٹھوس حالات اور علم کار فرما ہوتا ہے۔ الہام یعنی آؤٹ آف نتھنگ کبھی نہیں ہوا۔ الہام انسانی شعور کی ہی کیفیت اور ذہن کی ہی خاصیت سے پیدا ہوتا ہے، اس پر مذہبی قائدین کا ہی اجارہ نہیں رہا۔ اس تجربے سے خصوصاً ہر مفکر اور تخلیق کار گزرتا ہے، جسے ہم اچانک خیال کہتے ہیں، وہ بھی الہام ہی کی ایک شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے مخصوص مادی حالات اور واقعات و مسائل کے بارے تفکر لازمی شرط ہے، جس سے ہمارا دماغ الیکٹرانک اور کیمیائی عمل کے بعد اچانک ایک فارمولا، ایک تھیسس تخلیق کر کے باہر نکال دیتا ہے، جو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اسے میں نے تو نہیں بنایا۔ آئنسٹائن آگے چل کر اس مذکورہ تقریر میں اپنے گہرے یقین کا اظہار کرتا ہے کہ سائنس اور مذہب قابل مصالحت ہیں۔ مذہبی روایات جو کہ علامتوں اور مقدس قصے کہانیوں پر مبنی ہیں، وہ سائنس سے متصادم نظر آتی ہیں، اور ایسا وقت ہوتا ہے جب مذہبی خیالات میں کٹر عقیدہ پرستانہ قطعی فیصلوں کا اظہار کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان موضوعات پر جن کا تعلق سائنس کی دنیا سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سچے مذہب کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان موضوعات پر تصادم سے گریز کیا جائے جو در حقیقت مذہبی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری نہ ہو۔ یعنی جہاں تک زندگی اور کائنات کی تشریح کا تعلق ہے، وہاں سائنس کی برتری اور رہنمائی کو تسلیم کر لیا جائے، اور مذہب صرف لوگوں کی انفرادی روحانی تسکین اور اخلاقی پہلوؤں پر ہی اپنی نظر رکھے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آئنسٹائن یہ تقریر ایک مذہبی اجتماع میں کر رہا تھا، اور اس کے سامنے مغرب کا ترقی یافتہ وہ معاشرہ تھا جس کی زندگی میں سائنس اولیت اور مذہب ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ ہم ترقی پذیر یا پسماندہ اقوام کا مسئلہ آج بھی مختلف ہے، جہاں ملائیت کی شکل میں مقدس جہالت دندناتی پھر رہی ہے اور عوام کی اکثریت تعلیم اور سائنسی علوم سے نابلد ہے۔ وہاں کے لوگوں کے اذہان کو سائنسی طرز فکر کی طرف مائل کرنا کٹھن ہے۔ ناخواندہ افراد کی بات ایک طرف رہی، درمیانی طبقے کے پڑھے لکھے علم و ادب سے وابستہ افراد بھی روزمرہ کی بات چیت میں خدا کی مہربانی اور خدا کی مرضی وغیرہ کے الفاظ اتنی زیادتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ وہ واقعات اور معاملات کو علت و معلول کے حقیقی تناظر میں ابھی تک بیان کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف خدا کا نام ہر فقرے میں استعمال کر کے اپنے جعلی انکسار کا عکس ڈالنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں ترقی پذیر معاشروں میں مذہبی ذہنیت واضح طور پر سائنسی فکر اور سماجی ترقی کے متصادم کھڑی نظر آتی ہے۔ آئنسٹائن کی تجویز کردہ سیکولر راہ کو ابھی ترقی پذیر معاشروں میں قبول عام کا وہ درجہ نہیں ملا جس سے مذہب اور سائنس میں قابل مصالحت تعلق پیدا کیا جا سکے۔ 1960 میں نیو یارک کے مذہب، فلسفہ اور سائنس کے ایک اور سیمینار میں آئنسٹائن نے سائنس اور مذہب کے موضوع پر ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت پیپر پیش کیا۔ یہ پوچھنے کی بجائے کہ مذہب کیا ہے، مجھے ترجیح دینی چاہیے یہ پوچھنے کی کہ وہ شخص آخر کیا چاہتا ہے جو مجھے اپنے مذہبی ہونے کا تاثر دیتا ہے، وہ شخص جو مذہبی خیالات سے لبریز ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے اسے اپنی بہترین قابلیت کا استعمال اپنی خود غرضانہ خواہشات کی زنجیروں سے آزاد ہونے پر لگانا چاہیے، اور ان افکار، احساسات اور آرزوؤں سے لبریز ہونا چاہیے جن کے حوالے سے وہ مذہب کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذات سے ماوراء اور بلند تر اقدار کے قریب ہوتی ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ قوت اہم ہے جو اس ماورائے ذات پر یقین کی گہرائی اور معنویت پیدا کرتی ہے۔ ایک مذہبی شخص اسی مفہوم میں دیندار اور خدا پرست ہوتا ہے کہ اسے ان ماورائے ذات اشیاء اور مقاصد کی اہمیت اور ان کی رفت پر ذرا بھر شک نہ ہو جنہیں عقلی اساس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سائنس کو صرف وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو مکمل طور پر سچ کو پانے اور سمجھنے کی آرزو میں مبتلا عشق ہو چکے ہوں۔ اس طرح کے احساس کا سرچشمہ بہرحال مذہب کے دائرے سے اٹھتا ہے۔ اس کے لیے اس امکان پر ایمان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ضوابط جو اس دنیا کے وجود سے متعلق ہیں وہ عقلی ہیں، وہ عقل کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ میں کسی ایسے سائنسدان کا تصور نہیں کرتا جو ایسے گہرے ایمان کا حامل نہ ہو۔ اس کے بعد آئنسٹائن اپنے خیالات کو ایک ایسے بے مثال جملے میں مجتمع کرتا ہے
کہ اس سے شاید بہتر جملہ کہیں اور نہ بنا ہو، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا اقتباس میں آئنسٹائن مذہب کے حوالے سے ایک نہایت اہم سوال بھی کرتا ہے اور اس میں سے ایک خوبصورت نکتہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے اس کی بجائے کہ مذہب کیا ہے پر بات کی جائے، یہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ مذہبی لوگ آخر کیا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں خدا کے ساتھ محبت ہے تو اس کا مطلب اپنی ذات سے بلند تر ہو کر سوچنا ہے۔ ماورائے ذات مقاصد رکھ کر زندگی بسر کرنا نہایت قابل تحسین عمل ہے۔ بقول آئنسٹائن عقلی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، لیکن مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ مذہبی لوگ عملاً اپنی ذات سے ماورا کچھ سوچنے کی صلاحیت کم ہی رکھتے ہیں۔ وہ تو خدا کے ساتھ ہر وقت ثواب اور نیکیوں کا حساب کرتے رہتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے تصور خدا میں کہیں خامی ہے۔ ان کی میں کیسے مر سکتی ہے؟ اپنی ذات کے بلند تر اور عرفہ مقاصد حیات بے شک عقل کی اساس پر قائم نہ ہوتے ہوں، دماغ کے ساتھ ساتھ دل کی دنیا بھی انسان کی ذات کا اٹوٹ حصہ رہی ہے۔ انسان اپنی تمام تر جبلی خود غرضیوں کے باوجود اندر سے پاکیزہ، صالح اور نرم و لطیف اور خیر عام کے احساسات کا حامل ہے۔ ابہام یوں پیدا ہوتا ہے کہ آئنسٹائن مذہب کے ایک مفہوم کو مسترد کر دیتا ہے اور دوسری طرف مذہب کے اور مفہوم کی طرف کھنچتا بھی نظر آتا ہے، جس کا بہرحال تعلق روایتی مذہب سے ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ سائنس کے نام پر کہیں انسان خالصتاً مادہ پرست اور مشینی نہ بن جائے، کہ کچھ سوالوں کے جواب عقل سے نہیں، دل، وجدان اور تجربے سے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مذہب سائنس کے بغیر یوں اندھا ہو کر رہ جاتا ہے کہ فطرت کی صداقتوں سے کٹ کر وہ اندھے عقائد کا بیکار مجموعہ بن جاتا ہے۔